السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی نہ سمجھ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون ملے گا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا ہوا؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا قرآن پاک میں کہ میرے رب فرماتے ہیں کہ بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن اگر دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک حماقت ہے۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت اور ہر بار عزت۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ جتنا بھی مشکل وقت ہو بالآخر کٹ ہی جاتا ہے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر بتاؤ کہ اچھا انسان کیسے ہوتا ہے۔ پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں۔ طاقتور عورت، کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، سارا بوجھ تو خواہشوں کا ہے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ خود کو کسی کا عادی ہی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ کی محتاج ہو کر رہ جائیں۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے، اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے، وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ دنیا کا سب سے مشکل اور عظیم کام دوسروں کے جذبات کی قدر کرنا ہے۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو، اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن نہ ہو جائے۔ ہر وہ شخص جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید کبھی نہ رکھے کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ زندگی بھر میں یہی سنتا رہا ہوں کہ داڑھی رکھو سنت ہے۔ میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ وعدہ کرو تو نبھاؤ، سنت ہے۔ کسی سے بدسلوکی نہ کرو، سنت ہے۔ خلق خدا کی خدمت کرو، سنت ہے۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو رات کے بعد دن لاتا ہے، ٹھنڈ کے بعد گرمی دیتا ہے، بے شک وہ خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہے مخلص رہے۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ بدبخت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اس دنیا کا ہر جسم اور ہر چیز ایک پیالہ ہے، جس کا ظاہر کھلا ہے اور باطن میں نعمت ہے۔ اس کا نتیجہ
صرف استعمال کرنے والا سمجھے گا۔ دولت کے بھوکے کو کبھی حقیقی راحت نہیں ملتی۔ میرے نزدیک زندگی کی مصیبتیں کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مصروف کر لیا جائے۔ نیک لوگوں کو دشمنوں سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے۔ تحریر ایک خاموش آواز ہے اور قلم ہاتھ کی زبان ہے۔ جاہل کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دے دیتا ہے۔ جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ جو اچھی بات سنو لکھ لو، اور جو لکھ لو اسے حفظ کر لو، جو حفظ ہے ان کو بیان کرو۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے بہت پہلے چاہتا ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں تو پھر کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کٹھن راستے اکثر خوبصورت منزل تک لے جاتے ہیں۔ دلیر اور بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا ضروری ہے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ نماز روزہ اچھی چیز ہے، لیکن غرور اور حسد دل سے دور کرنا ان کو زیادہ اچھا بنا دیتا ہے۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں سے ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو بدبخت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔